हाँ भाई, एक्स मुस्लिम हो आप भाई? जी। हुँ, अच्छा। मैं इस्लाम से अपना ताल्लुक नाम था आपका? जी, जी, इस्लाम से ताल्लुक़ था। मैं अपना नेम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्या एज है आपकी? मेरी एज 25। 25 होगी। इस्लाम कब छोड़ा आपने? इस्लाम छोड़े हुए लगभग आधा साल 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने हो चुके हैं, ठीक है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे आप? जी। ठीक हो गया। नमाज़ें वग़ैरह सारा कुछ पढ़ते थे? जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। सिंपल सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है? बोलिए। पक्की बात है, बता देंगे? जी, जी। अच्छा, नमाज़ें कितनी पढ़ते थे आप? बेसिक बेसिक पूछ लेते हैं। सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ा करता था। सिर्फ़ फ़र्ज़, ठीक है। जी। कौन से वाले फ़र्ज़? जो भी फ़र्ज़ होते हैं सुन्नत मौक़ूदा या इन सबको हटा के, नफ़िल को हटा के सिर्फ़ फ़र्ज़। ठीक है, यानी फ़जर के आप 4 फ़र्ज़ पढ़ 2 लिया करते थे। नहीं 2 फ़र्ज़। 2 पढ़ते थे, ज़ोहर के 4, और मगरिब के 3, और असर के 4, और फ़जर के। 2। ठीक हो गया। दुआए कुनूत सुना दें मुझे ज़रा। दुआए कुनूत याद नहीं थी सर। जितनी याद हो उतनी सुना सकता हूँ। जी, कुछ थोड़ी और चलें पूछ सुना दें। सकते हैं। दुआए कुनूत सुना बिस्मिल दें, थोड़ी-सी हल्की थी, जितनी याद जी। है उतनी सुना दें। हुँ, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ठीक, नग़फिरुका व नख़लउ व नतरुकु मन यफ़जरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु। इसके आगे की याद नहीं है। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अत्तहियात सुना दें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ठीक है। चलें, छोटी-मोटी गलती तो चल जाती है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। आपका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे और आपकी एज है 25 और 6 महीने हो गए हैं, आपने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है? जी सर। अभी आपसे सिर्फ़ एक आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप खुलकर जो बात बिल करना चाहें करें। अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ये बताएँ, कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा हुआ है आपने? ट्रांसलेशन के साथ जी, मैं मतलब ऐसे नहीं सीरीज़ वाइज़ रैंडम जो मैंने पढ़े हैं जैसे यानी बकर रैंडम बक कोई एतराज़ आ गया सामने तो उसका खोल के पढ़ लिया। जी, जी। ठीक है, और हदीस भी ऐसे ही पढ़ी होगी? हदीसों का मुझे इल्म नहीं था। जब मुझे कोई कन्फ्यूजन होती थी या कोई बताता था कि भाई ये तुम्हारे में ये लिखा हुआ है इस हदीस में, तब स्पेसिफिकली उस हदीस को वेरीफाई करा है, वरना कभी हदीस ऐसे नहीं पढ़ी। ठीक हो गया, चलें सही है। अच्छा, अब आपने सुन लेना, कोई जी। एक ऐसा पॉइंट रखना है जिस पे आपको लगता है कि इस्लाम को छोड़ देना चाहिए, मुझे इस्लाम को छोड़ देना चाहिए, ठीक है? आमिर भाई, मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा आप कैसे छोड़ सकते हैं, बस मैं ये बताना चाहता हूँ मैंने क्यों छोड़ा। हो सकता है आपका भी सेम रीज़न नहीं, बन नहीं, जाए वो। नहीं, नहीं, ये नहीं। ये पिछला ठीक। सीज़न भी देखेंगे, बहुत लोग आए थे, उन्होंने आकर बताने की कोशिश की, मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी नहीं चलेगी यहाँ। ठीक है। एतराज़ रखें जिसमें आपको हम्म। लगता है कि सबसे पावरफुल ऑब्जेक्शन है आपकी नज़र में, सबसे पावरफुल, जी। ठीक है? जी। वो रखना है आप। जी। जब हर चीज़ लिखी हुई है और खुदा की मर्ज़ी से होती है और खुदा ने हमारे पर ज़िम्मेदारियाँ भी डाली हैं और हमें वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी हैं, बतौर इसके कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो खुदा ने उसके लिए हमें डर भी सुनाया है। और हर चीज़ मतलब ऑलरेडी लिखी हुई है, तो उसमें फिर हमारा फ़ॉल्ट कहाँ आ रहा है? क्यों हमें हुँ। जहन्नम में डाला जाएगा? और ये सब चीज़ें। चलें, ये तो मिसाल के बताओ तौर पे थोड़ा। हाँ, मैं बताता हूँ चलें, मिसाल के कर लें तौर पे। मुकम्मल। मेरे ऊपर दावत फ़र्ज़ थी और दावत करने देने का तरीका या तो घर-घर जाके बजाओ और लोगों को दावत दो। और अगर सामने वाला आपसे हैसियत में ऊँचा है, बताओ किसी भी चीज़ के, तो वो आपकी बात क्यों सुनेगा? वो वैसे ही नहीं सुनता था। उसके बाद लोग सुन नहीं रहे हैं और फिर हम इस लायक नहीं हैं कि हम कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद आयतें आती हैं कि जैसे सूरह असर की, कि ये कंडीशन रख दी गई है, अगर तुमने हक़ के ऊपर नहीं बुलाया, तो ये मिनिमम कंडीशंस है, उसके बाद तुम जन्नत में नहीं जा पाओगे। तो इसमें मेरी क्या गलती है? दैट्स इट। हुँ। यार, बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे। बुरा मत मानिएगा। आप नहीं, यानी नहीं। मैं थोड़ा-सा खुल के आपके साथ भाई की तरह यानी फ्रैंकली बात बिल कर सकता हूँ? कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं है? आप करिए, अगर आपने मुझे करेक्ट भी कर दिया, मैं इस्लाम दोबारा भी कबूल करना चाहूँगा, मुझे इसमें नहीं, मैं वो आया मेरा भी इसलिए। हाँ, नहीं, वो मेरी ज़िम्मेदारी। अगर आप इसलिए आए हैं तो अभी चले जाएँ, ठीक है? नहीं, नहीं, मेरी ये ठीक है, ज़िम्मेदारी नहीं बताएँ। है। ये आपने याद रखना है। मेरी तबीयत को समझ लें। मुझे कोई जी, शौक नहीं है, जी। क्योंकि वो मेरे हाथ में ही नहीं है, ठीक ठीक, है ना? ठीक। हिदायत आपके हाथ मैं में नहीं है, तौफ़ीक नहीं सही। देता। अल्लाह के हाँ, हाथ में। ये भी रीज़न था मैं मेरा। तौफ़ीक दे ही नहीं सकता। सुन, अब बीच में बिल्कुल। टोकना नहीं है मेरा भाई। मैंने आपको सुना ठीक है है, ठीक। खामोशी से? सुन।
ٹھیک بتائیں. تو مجھے اس چیز کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں یہاں دعوت و اصلاح، وہ میرا ایم نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا ایم کچھ اور ہے اللہ کی رضائی، مگر کچھ اور ٹیکنیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ میرے نہ ہاتھ میں ہے، نہ میں کچھ اس طرف زیادہ دھیان دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہاں البتہ کوئی اپنے شوق سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ شوق سے کرے، وہ اس کا اپنا ہے. ہمارا کوئی نہیں ہے کہ ہم دھرم پر چلو جی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی. جو پہلے ہیں ان کی حالت دیکھ لو، انہوں نے کیا کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مجھے صحیح. یہ کوئی شوق نہیں ہے تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اور جو پہلے ہیں ان کی حالت پتلی ہے. تو اس لیے صحیح. میں فکر کرتا ہوں جو ہو چکے ہیں ان کی بہتری کے لیے کچھ کام کیا جائے. ٹھیک ہے، پھر خود بخود آٹومیٹکلی لوگ آئیں گے. خیر یہ تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا. اب آپ نے چونکہ مجھے کہا میں بات کر سکتا ہوں اچھے سے، تو میرے پیارے بھائی میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا. جی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے پاورفل آبجیکشن رکھنا ہے. جی. آپ نے وہ بات رکھی ہے کہ جس کو 85 بار ڈسکس کیا گیا ہے، اور اب تو یہ اتنا بورنگ ہو چکا ہے کہ اگر اس کے اوپر میں بات کروں گا تو مجھے خود بھی لگتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ اپنا بھی پبلک کا بھی، کیونکہ ریکارڈڈ ویڈیوز موجود ہیں. اگر ہم آج سے 500-600 سال پہلے بار بار یہ سوال کرتے تو چلو بات سمجھ بھی آتی. اب ریکارڈنگ اتنے اس کے اوپر جوابات موجود ہیں، ہمارے کلپس موجود ہیں. پہلی چیزیں اب مثال کے طور پر آپ کو 2-3 پوائنٹس پکڑتا ہوں میں نا سمجھانے کے لیے کہ کیا ہوں. مجھے لگا یہ ویک آرگومنٹ. جی. ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہونا نہیں. اس کی ہے. جو دلیل دے دیں ایک کہ وہ. حدیث، جی جی، ہاں ایک حدیث ہے جی. بخاری کی کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے پہلے قلم بنایا اور قلم سے ہوں، کہا کہ لکھو جو کچھ ہو ہوں، چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے. اس کے ہاں. بعد یہ پوری کائنات وجود میں آئی. پھر اس کا ہم تو بہت بعد میں آئے ہیں. تو جب میری رک جائیں رک جائیں قسمت. رک جائیں یہیں. جی. رک جائیں، جی. آپ نے حدیث پوری پیش کر دی. ابھی تو میری ٹیکنیک یہ ہے، مگر آپ پہ میں ہاتھ ہلکا رکھ رہا ہوں کیونکہ بڑی مشکل سے کوئی بندہ آیا. ٹھیک جی. ہے نا، جو کہہ رہا ہے کہ میں مجھے نہیں پتا اب آپ جینون ہے کہ نہیں یا صرف بات کرنے آئے ہیں، مگر کوئی بات نہیں، جی. ہم آپ کی بات مان کر چل رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جو حدیث آپ نے پیش کیا، آپ کا کلیم یہ تھا کہ وہ لکھا ہے جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ جی. چاہتا ہے ہو وہ لکھا ہوا جی. ہے. اس حدیث کے اندر تو یہ بھی نہیں ہے جو آپ نے پیش کیا. اس میں یہ ہے نا سر کہ جو ہونے والا ہے کیا وہ آرڈر ہی تو دے رہا ہے اللہ. ہے؟ اوہو بہت اچھے. جی. اس نے یہ کب کہا ہے کہ جو میری مرضی ہے وہ لکھ، یا جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھ؟ یہ کہا ہے حدیث کے اندر، یہ لکھا ہے. نہیں، حدیث میں تو یہ الفاظ نہیں ہیں. ہاں تو بس، تو سمجھیں اس کا مطلب ہے. پتہ کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ ہوتا یہ ہے ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہمیں کسی چیز سے جاہل اگنورنٹ رکھتی ہے. اس کی وجہ سے ہم شاید انفلوئنس ہو کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پروسیس ہے. اب وہ جو حدیث آپ نے پیش کیا دوبارہ ایک بار کھولیں اس کو، میرے سامنے پڑھیں جو آپ نے کلیم رکھا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ تو اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہا. کہ لکھنے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز لکھ دی گئی ہے، اس سے انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں بیس ہے. جو آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے نا وہ اس پوائنٹ کے اوپر ہوئی ہے کہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو یہ بھی لکھ دیا گیا ہے فلاں جنت میں جائے گا فلاں جہنم میں جائے گا، تو ہم نے کیوں کرنا ہے؟ یہ چیز ہے. ایسے تو. جی. جی. ہاں تو مجھے بتائیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ غلط ہے، یا تو آپ پھر سر کوئی ریفرنس پیش کریں. آپ نے کہا بخاری کی حدیث، وہ بھی پروو نہیں ہو رہی وہ چیز جو آپ نے کلیم کیا تھا. میں جی بتاتا ہوں. جب واقعہ ہوا تھا کہ رسول اللہ معراج پر گئے ہیں، تو جب وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، تو آٹومیٹکلی وہ لوگ جنت اور جہنم، یہ تو محمد صاحب ہی دیکھ کر آ چکے تھے نا. تو انہوں نے آگے بتایا کہ جیسے عورتوں کی تعداد جہنم میں یا جنت دونوں میں، انہوں نے بتایا کہ سب میں زیادہ ہے. تو یہ چیز آلریڈی فکس ہے. اس کو آپ 1000 میں سے 999 جہنمی ایک جنتی، تو وہ کیسے آپ اور میں پھر ڈیفینڈ کر سکتے ہو اس کا مطلب ہے یہ دیکھیں پھر آپ اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں. ہیں؟ جی. پہلا جی. سٹیپ ہے کہ آپ کا یہ ماننا کہ اللہ نے جبرن جو لکھا ہے وہی ہوگا. اس چیز کو آپ نے پروف کرنا ہے. آپ اپنا پہلا پوائنٹ نہ مس کریں. دیکھیں یہاں تک ہم ایگری ہیں جی. کہ اللہ تعالیٰ کے دو چیزوں میں فرق سمجھنا. ایک ہے اللہ تعالیٰ کا نالج، اللہ تعالیٰ کا علم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک. کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، جی. ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، جی. فیوچر میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو جاننے والا ہے. یہ جاننا جی. اور چیز ہے، اور اسی طریقے سے کسی چیز کا بالجبر ڈنڈے کے زور پر کروانا یہ اور چیز ہے. تو آپ کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا ایکس مسلم بھائی، وہ مس انڈرسٹینڈنگ یہ سمجھ آ رہی ہے، جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لکھے ہوئے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو فکس کر کے لکھ دیا، اب اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہے الگ انڈرسٹینڈنگ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویئر ٹھیک. ایز جو ہونا جی. تھا، جو ہونا ہوں. تھا، جو اللہ کے نالج ہوں. میں تھا کہ ایسے ایسے ہوں. ہوگا. جیسے ہوں. مثال کے طور پر اس کی آسان چیزوں کے اندر آپ یہ سمجھیں
بہت بار اس کی مثال، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، یہ میرے لیے بورنگ اس لیے ہے کہ کافی بار اس پر بات ہو چکی ہوئی ہے، مگر چلیں آپ کے تھرو اگر کسی کو نہیں یاد رہا تو بات دوبارہ ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اپنی پریڈکشنز دیتے ہیں کچھ انسیڈنٹس کے جی بارے میں نا، پریڈکشنز، اور جی ان کی جی پریڈکشنز ٹھیک ہوتی ہیں۔ وہ پریڈکشنز ٹھیک اس لیے جاتی ہے. ٹھیک ہوتی ہیں کہ ان کی کیلکولیشنز اسٹرانگ ہوتی ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، پاسٹ آبزرویشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے جی ان کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی ذات، یعنی میں یہ مثال سمجھانے کی، اللہ کی ذات جو ہے، اگر ایک ہوں عام انسان کے اندر یہ ابیلٹی ہے کہ وہ مائنر سی کیلکولیشنز کے ذریعے چیزیں سمجھ سکتا ہے، تو اللہ کی ذات ان چیزوں واقعات کے ہونے سے پہلے ان کا جاننے والا ہے۔ اس کے پیچھے ایک ریزن سائنٹیفک ایک تھیوری ہے جس کو ٹائم کے الوژن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ ٹائم ریالٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، جی ٹھیک ہے، یہ جی ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اس میں جی کچھ لوگ کرتا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگ، ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایگزسٹ کرتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فریکشنز ہیں، ٹھیک ہے، مختلف ہے. جی فریکشنز ہیں جو ہمیں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے اندر فیل ہوتے ہیں، ویئر ایز اگر کوئی بندہ اس 3 ڈائمینشن یا 4 ڈائمینشنل اگر ٹائم کو مانے اس ریالٹی سے اوپر چلا جاتا ہے، اس پر اس کا افیکٹ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور اوکے پر اللہ کی ذات کو ہم ان تمام ڈائمینشنز کا خالق مانتے ہیں، اسی لیے اس کی نظر کے اندر پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے تمام چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، جیسے حقیقت اس کے سامنے کھل چکی ہوئی ہے، یعنی کھل چکی نہیں بلکہ وہ حقیقت کو ہمیشہ سے ہی جانتا ہے کہ کیا، اس لیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا یہ تھوڑی سی غلط ہوگی۔